رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، وہ جسے لوگ استغفار کہتے ہیں۔ استغفار دل کی صفائی اور غم سے نجات کا بہترین علاج ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا انشاءاللہ۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ درود پاک پڑھنے والے کا ذوق یہ ہو کہ وہ کبھی بھی اپنے درود پاک کو کافی نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ بہت درود پاک پڑھ لیا یا حق ادا کر لیا، بس پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کثرت سے درود پاک کرنے والے کے باطن کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ فائدے، فضیلتیں اور معجزات دیکھ کر درود شریف نہ پڑھیں بلکہ درود شریف پڑھ کر معجزات دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ درود شریف کا فضل ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ سب اللہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ سے ہی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اگر اپنے رزق سے بھی اس طرح بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق بھی اس کو اسی طرح جا پکڑے جس طرح موت اسے جا پکڑتی ہے۔ جو چاہیے وہ تہجد کے وقت مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے